السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے اورینٹل ٹیچر عربی ٹیچر کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹرویو میں پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ باولپور یونیورسٹی MA کے نصاب کے مطابق جو پروفیسر محمد صوفی سرور صاحب نے جو نوٹس بنائے، ان میں سے چند سوالات اور جوابات آپ کے سامنے ہیں۔ سوال ہے پہلا، صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ العصر ہے، جو کہ اہل علم کے اقوال میں راجح ہے۔ اگلا سوال ہے، تفسیر فی ظلال القرآن کے مؤلف کون ہے؟ سید قطب شہید۔ تیسرا سوال ہے، تفسیر زمخشری کی روشنی میں آیت کا مطلب کیا؟ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول۔ اس کی تفسیر، تو تفسیر کیف تکفرون میں استفہام انکار اور تعجب کے لیے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کیسے کفر کی طرف مائل ہو سکتے ہو، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات جو کہ معجز قرآن ہے تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن کی آیت میں زیغ سے کیا مراد ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو جواب ہے، اور اس میں جو زیغ ہے اس سے مراد فساد اور گمراہی ہے۔ اور اگلا سوال جو ہے وہ ہے، وہنن علی وہنن کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہیں، یعنی اس کی کمزوری میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ اور آگے اگلا سوال ہے، منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ نمبر 1، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو غداری کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے۔ اگلا ہے، تفسیر ابن کثیر کا مکمل نام کیا ہے؟ تفسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر ابن کثیر۔ الحی القیوم کا مطلب کیا ہے؟ الحی القیوم کا مطلب، اس نام کے بارے میں بہترین تشریح یہ ہے کہ الحی کا مطلب ہے اللہ کی حیات ایسی ہے جس سے پہلے عدم نہیں تھا اور نہ ہی بعد میں زوال ہوگا، اور القیوم کا مطلب ہے اللہ ہی اپنی مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے، ہر کوئی اس کا محتاج ہے جبکہ وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ اس کی حیات کامل ہے اور وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اور اگلا سوال، اجتنب الکبائر کا کیا مطلب ہے؟ اجتنب الکبائر، اس کا مطلب ہے کہ 7 بڑے گناہوں سے بچنا، جن میں سے ہر ایک کے بارے میں قرآن میں آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یتیموں کا مال ناحق کھانا، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، سود کھانا، الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، میدان جنگ سے بھاگنا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ تو یہ 7 گناہ مراد ہے اجتنب الکبائر سے۔ وہ 7 لوگ جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا کریں گے، وہ کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو۔ اور نمبر 4، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں، اسی پر ملیں، اسی پر جدا ہو۔ اور نمبر 5، وہ شخص جو کسی خوبصورت اور اعلیٰ خاندان کی عورت نے برائی کی دعوت دی لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ شخص جو اس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دایاں ہاتھ نے کیا دیا۔ اور نمبر 7، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑیں۔ ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق الفرقان کا مطلب کیا ہے؟ امام آلوسی نے اللہ کے اس فرمان یجعل لکم فرقانا کی تفسیر میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں ہدایت اور نور ڈالے گا جس سے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے، یا ایسی نصرت عطا کرے گا جو حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر کرے گا، یعنی مومنوں کو عزت اور کافروں کو ذلت ملے گی، یا تمہیں شکوک و شبہات سے نجات دے گا، یا تمہاری شہرت کو پھیلائے گا اور تمہاری پہچان کو عام کرے گا،
اور یہ تمام معنی آخر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی طرف لوٹتے ہیں۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کس کو بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا۔ عشرہ مبشرہ کون ہیں، ان کے نام؟ جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ کرام العشرۃ المبشرۃ بالجنہ، جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ تفسیر بیضاوی کا مکمل نام کیا ہے؟ اس کا مکمل نام ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ترکت فیکم میں 2 چیزوں سے کیا مراد ہے؟ تو ترمذی اور طبرانی کی روایت کے مطابق اے لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میرے اہل بیت۔ تفسیر الکشاف کا مکمل نام کیا ہے؟ اس کا مکمل نام الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل۔ ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق الظلال کا کیا مطلب ہے؟ ظلال اور الظلالہ ہدایت اور رشد کے برخلاف ہیں۔ فصیح زبان میں کہا جاتا ہے زللت تزل، زللت تزل، اور دوسرے طریقے سے کہا جاتا ہے ذلیلت تزل زلالا و زلالتاً۔ لقمان کس زمانے میں قاضی تھے؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ بد اخلاقی کے نقصانات کیا ہیں؟ بد اخلاقی ایک فاسد اور برائی سے بھرپور صفت ہے جو شر اور گناہ سے متصف ہوتی ہے۔ یہ شرعی اور اخلاقی واجبات کے خلاف ہے اور اکثر دل کی بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی زیادتی سے ظلم، غصہ، سختی، بے حیائی اور جلد بازی جیسے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ امام زجاج کے نزدیک العصر سے کیا مراد ہے؟ امام زجاج فرماتے ہیں عصر سے مراد دن اور رات دونوں ہو سکتے ہیں۔ اسی مفہوم میں شاعر حمید بن سور نے بھی کہا ہے سید قطب شہید کہاں اور کب پیدا ہوئے؟ سید قطب ابراہیم حسین الشاذلی 9 اکتوبر 1906 کو پیدا ہوئے اور 29 اگست 1966 کو وفات پائی۔ وہ موشا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ تو یہاں تک یہ سوالات اور جوابات ہوئے، اور باقی اگلے سوال اور جواب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز۔